السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، لقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إلى آخر آية۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نسل انسانی کی بقا اور حفاظت اور دنیاوی اخروی کے پیش نظر ہمارے لیے ہر قسم کے، جیسا کہ پچھلے نشست میں گزر چکا ہے، کہ احکام جاری کر دیے، حقوق جاری کیے ہیں، جن کے بجا آوری کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو سکون اور اطمینان کی زندگی دے سکتے ہیں، اور جس سے کہ معاشرتی اور مودت کو پھیلا سکتے ہیں۔ ان رشتوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور اہم تعلق والدین کا ہے، جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے کہ میں نے شروع میں آیت کریمہ تلاوت کی ہے، کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ احسان کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی خاص طور سے اپنے تمام قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانیات اور اللہ کے احکامات ماننے کے فوری بعد بغیر کسی عنوان، بغیر کسی ٹاپک کو بیان کیے، جس ٹاپک کا آغاز کیا ہے وہ ہے والدین کے تعلق سے۔ اور جیسا کہ ابھی آیت کریمہ آپ تمام کے سامنے پیش کی گئی، جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر کبھی تیرے پاس دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ ہی جائے تو ان دونوں کو اف مت کہو اور نہ انہیں چھڑکو، اور ان سے بہت کرم والی بات کہو، یعنی کہ رحم دلی، نرم والی بات کہو، اور رحم دلی سے ان کے لیے تواضع کے ساتھ اپنے بازوؤں کو جھکا دو، اور ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ اے میرے پروردگار، ان دونوں پر رحم کر، جیسے انہوں نے چھوٹی ہونے کی حالت میں مجھ کو پالا اور بڑا کیا۔ معزز سامعات، عصر حاضر میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے ان کے سامنے والدین کے حقوق کو اجاگر کیا جائے، اور حدیث شریف کا مفہوم ہے اذا تقرر نقش القلب، کہ بار بار ایک ہی بات کو اس طرح دہراؤ کہ وہ دل پر اس کا نقش جم جائے، اس کا نقش ہو جائے۔ یہ ایک بات سننے والی نہیں ہے۔ کیونکہ جو اپنے والدین کے واجبی حقوق کو بھول چکا ہے، حسن سلوک کے بجائے نافرمانی اس کا شیوا بن چکی ہے۔ بر الوالدین ایک ایسا قرض ہے جس کو ادا کرنا ہر صورت ضروری ہے۔ جنت کے متلاشی، تجھے پتا ہونا چاہیے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری والدہ کے قدموں میں رکھی ہے۔ اگر عزیز سامعات غور کیا جائے تو حمل کے 9 ماہ 9 سال کے برابر معلوم ہوتے ہیں، اور ولادت کے وقت آنے والی تکلیف تو ویسے ہی بیان سے باہر ہے۔ پھر وہ دودھ پلانے کی خدمت انجام دیتی رہی اور سارے آرام تیرے سکون و قرار پر قربان کر دیے۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے تیرا پیٹ اور پیشاب صاف کرتی اور خود بھوکی رہتی، تجھے کھلاتی، اپنی گود سے تیرے لیے یعنی کہ جھولے کا کام دیا کرتی تیرے لیے۔ تیری ذرا سی تکلیف اس کے لیے جان لیوا ہوتی، تیری صحت اور تندرستی کے لیے سارا مال و متاع ڈاکٹروں کو دینے کے لیے تیار رہتی۔ اس بات پر بھی غور کیا جائے کہ اگر اسے 2 کاموں میں سے کوئی ایک کو اختیار کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ تیری جان بچ جائے یا اور تو فوت ہو جائے، تو وہ جان کی پرواہ کیے بغیر تیری عافیت کو ترجیح دے گی۔ پھر بھی تو اس سے ایسا سلوک کرتا ہے جو ہرگز نازیبا ہے۔ وہ دن رات تیری عافیت اور بلندی کی دعائیں کرتی ہے، لیکن جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر تیری محتاج ہو جائے تو وہ تیرے نزدیک سب سے حقیر بن جاتی ہے۔ وہ بھوکی رہ کر تیرا پیٹ بھرتی تھی، تو جو خوب سیر کر کے خود صبر سے پر گزارا کیا کرتی تھی۔ تیری حالت یہ ہے کہ تو بیوی بچوں کو اس پر ترجیح دیتا ہے، اس کے بے شمار احسانات کو سرے سے بھلا چکا ہے۔ اس کی خدمت جسے تو مشکل سمجھتا ہے وہ بڑی ہی آسان ہے۔ اس کی زندگی تجھے بہت لمبی معلوم ہوتی ہے، حالانکہ وہ بالکل مختصر ہے۔ تو اسے بے یار و مددگار چھوڑ رہا ہے، حالانکہ تیرے علاوہ اس کا کوئی معاون نہیں۔ وہ تو یہ سوچ کر کہ کل بڑھاپے میں یہ میرا ہاتھ پکڑے گا جیسے کہ میں اس کا ہاتھ پکڑتی ہوں، وہ اس نے یہ سوچ کر رکھا تھا
मगर अफसोस और अफसोस कि नाफरमानी। मुअज़्ज़िज़ सामियात, मैं यहाँ पर चाहूंगी कि फिर एक बार उन नाफरमानियों को दोहराऊं ताकि ये नक्श हमारे दिल पर ऐसा नुकुश कर जाए कि इससे हर जो नौनिहाल नस्ल है उन तक ये बात जाए और वो इससे परहेज करे, इससे गुरेज करे कि वालिदैन की नाफरमानी में तो पहली सूरत है कि अपने किसी भी नौइयत के कौल और फेल, यानी कि किसी भी तरह से बात करना या ऐसा काम करना जिससे कि वालिदैन तकलीफ महसूस करे, ये नाफरमानी वालिदैन में से है, यानी कि वालिदैन की नाफरमानी में से है। बुलंद आवाज सख्त किस्म की बातों के जरिए से वालिदैन को डांटना डपटना, जबकि कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कहा है उफ़िन वला तनहर, माँ बाप को झिड़कना तो दूर उफ भी ना कहो, उफ़ो। वालिदैन के सामने उफ कहना, परेशानी और उकताहट का इजहार बार बार उनके सामने करना, ये भी नाफरमानी में शामिल है। चेहरे पर बल लाना, माथे पर बल लाना और उनके सामने तुर्श रवि अख्तियार करना, यानी कि जबान में इस तरह से सख्ती लाना कि जिससे कि वालिदैन को तकलीफ हो, नाफरमानी में आता है। वालिदैन को हिकारत की निगाह से देखना, अगरचे कि तुम आज उस जगह हो जहां पर कि तुमको तराश कर, तुमको सवार कर, तुमको निखार कर माँ ने अपना सब कुछ तुम्हारे लिए निछावर करके एक मुकाम और मर्तबे पर पहुंचाया है, जिसके लिए तमाम जो जरूरियात जिंदगी का सामान मुहैया किया वो एक वालिदा है। अब उस पोजीशन, उस लेवल पर पहुंचने के बाद अपनी माँ को हकीर जानना, अपनी माँ की बातों को रेफरेंस ना देना, ये भी नाफरमानी में से आता है। वालिदैन पर हुक्म चलाना, वालिदैन का तैयार करदा खाना पसंद नहीं करना, या फिर वालिदा बजट इम्बैलेंस बैलेंस की सूरत में कभी जो एक ही सालन रोज बरोज पकाती है, कभी 8 दिन में 2 बार या 3 बार, जिस पर औलाद का नाराज होकर कहना कि बार बार यही तैयार करके सामने रखते हो, ये भी नाफरमानी में से आता है। क्योंकि जो खाने को तैयार करने के लिए अगर देखा जाए तो कितना वक्त दरकार है और कितनी मेहनत लगती है, फिर कैसा वो सामान बाजार से आता है, फिर आने और लाने और पकाने में जो मेहनत और मशक्कत लगती है, इस पर गौर करके कहना चाहिए कि ये खाना मुझे पसंद नहीं है, या फिर रोज ही बरोज यही खाना हमारे लिए मैसर आता है। वालिदैन की बातों पर मुंह चढ़ाना या मुंह को इस तरह से बनाना जिससे कि वालिदैन समझ जाए कि ये मुझसे कराहियत करता है, जैसे कभी मुंह इस तरह से टेढ़ा कर कहते हैं। वालिदैन के पास आने से पहले इजाजत ना लेना, अगर कोई बेटी है जो ब्याह कर चली गई है, निकाह करके चली गई है, तो वो अपने मायके आने से पहले उसे खबर दे दे ताकि वो इसके लिए तैयार हो जाए या फिर इनकी औलाद के लिए तैयार हो जाए। हो सकता है कि उनके पास उस वक्त कुछ ना हो और उसे परेशानी से दो चार होना पड़े, तो वालिदैन के घर जाने से पहले इस बात की इत्तला देना बहुत जरूरी है। वालिदैन को ख्वामख्वाह मुश्किलात में डाल देना, जैसे कि आए दिन जो सीजनल फूड वगैरह आते हैं या फिर फैशन एक चल निकला है, इस तरह का ही बुर्का मुझे चाहिए, जैसे कि औलाद कहती है इस तरह का ही मॉडर्न, जो चूंकि मॉडर्न जमाना चल निकला है, जो फैशन चल रहा है वही फैशन के कपड़े उनसे मंगवाना, अगरचे कि उनकी उतनी इस्तात नहीं है मगर फिर भी उन पर जबरन अपनी तमाम जरूरियात को मुसल्लत कर देना, ये भी नाफरमानी औलाद में से आता है। वालिदैन के सामने, लोगों के सामने अपने वालिदैन के उयूब और उनके नुक़ूस यानी कि उनकी कमतरी को जाहिर करना और उनकी मजम्मत करना, या फिर कोई बात ना मानती हो तो उनको नीचा दिखाने के लिए या फिर उनकी बात को कम बताने के लिए अपने किसी रिश्तेदार के पास उनकी बुराई करना या फिर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, देखो फूफी जान, देखो चची जान, इस तरह से मेरी वालिदा ने मेरे साथ किया है, या क्या ये ठीक है। अपने वालिदा की कोई बात को, कोई ऐब को अपने रिश्तेदार हो या कोई भी हो उनके सामने बताना, ये भी नाफरमानी वालिदैन में से आता है। और सबसे बड़ा और सबसे कबीरा गुनाह जिसके हदीस की रोशनी में हम आगे देखेंगे कि किस तरह के अजाबात में मुब्तला किया अल्लाह तबारक व तआला ने, कि वालिदैन को गालियां देना, उनका हाथ जब वो कोई सर्जिश करती है, कोई सजा देती है तो उनका हाथ पकड़कर उन्हीं की तरफ धकेल देना, ये भी नाफरमानी में आता है। वालिदैन की अच्छी शोहरत को खराब कर देना, बेजा मुतालिबात का बोझ डालना, बीवी को वालिदा पर मुकद्दम रखना, वालिदैन की मोहताजी और बुढ़ापे के वक्त उनका साथ न देना,
والدین سے برات کا اظہار کر دینا، جیسے کہ آئے دن اولادیں کہتی ہے کہ اگر ذرا سی بھی بات ہو جائے تو آپ کا اور میرا رشتہ یہیں پر ختم، نہ آپ میری ماں ہے نہ میں آپ کا بیٹا یا بیٹی، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا۔ ویسے تو یہ الفاظ کسی کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ دیکھیں آپ اس بات پر غور کریں کہ جو رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عنایت کیے ہیں یہ ہم خود اپنے سے نہیں بنا لیے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رشتے دیے ہیں۔ اب اس پر ہم یہ کہنا کہ نہ تو ہمارا بھائی ہے نہ میں تمہاری بہن ہوں، اس طرح کے الفاظ کہنا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو رشتوں کو کاٹے گا میں ان کو کاٹ دوں گا۔ تو اس نتیجے پر غور رکھ کر ہم کو کبھی غصے میں یہ الفاظ کو استعمال کرنا چاہیے، یہ بات کو سوچ لینا چاہیے کہ کسی سے رشتہ برخاست، کسی سے رشتہ کاٹنے کے یہ الفاظ ہرگز ہماری زبان پر نہ لانا چاہیے۔ جب وہ کمزور اور قابل نگہداشت ہو تو ان کو چھوڑ جانا، بعض گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے حسن سلوک اور خیرخواہی نہ کرنا، والدین کے ساتھ بخل سے پیش آنا، کنجوسی سے پیش آنا، والدین کے احسانات کو جتلانا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، فلاں وقت بیمار پڑی تو میں تم کو یہاں پر لے کر گیا، اتنا پیسہ تمام کا تمام میں نے تمہارے لیے نچھاور کر دیا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے ان کے اوپر احسانات جتلانا۔ والدین سے چوری چھپے کئی کام کرنا جس سے کہ بعد میں معلوم پڑے تو والدین کو برا معلوم ہو، والدین کے سامنے پریشانی کا اظہار کرنا اور رو کر دکھلانا، اور سب سے افسوس صد افسوس کہ یہ کہنا کہ والدین کی موت کا تمنا کرنا کہ اگر یہ جلد مر جائیں نعوذ باللہ تو ان کی تمام پراپرٹی اور تمام جو جائیداد ہے وہ میرے نام ہو جائے، والدین سے جان چھڑانے کے لیے انہیں قتل کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام جتنی نافرمانی اولاد ابھی میں نے بیان کی ہے ان تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بچائے۔ کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دربار رسالت میں کہ سب سے پہلے کہ سب سے اونچے مرتبے پہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہوں اللہ پر اور پھر گواہی دیے ہوں کہ میں محمد عربی اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے الفاظ دہرائے کہ الحمدللہ یہ تمام خوبیاں ہم تمام میں موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو والدین کی نافرمانی کرے یا والدین کو اف کہے، اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ پھر ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں، پھر دریافت کرتے ہیں وہی حدیث جو پچھلی نشست میں آپ کو بتائی گئی تھی کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ میں نماز پڑھتا ہوں، راتوں کو تہجد گزار بھی ہوں اور پھر نوافل کی بھی کثرت کرتا ہوں، پھر زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، پھر رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں اور تمام صدقات بھی دیتا ہوں، اس کے بعد وہ صحابی رسول خاموش ہو گئے۔ پھر اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ کہ تو شرط ہے والدین کا نافرمان نہ ہو تو تیرا معاملہ انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ ہوگا۔ معزز سامعین دیکھیں کہ اگر کوئی نفل نماز بھی پڑھتا ہے یا نفل عبادتیں بھی کرتا ہے تو وہ اس وقت تک قبول نہیں جب تک کہ ان کے والدین ان سے راضی ہوں۔ پھر اگر ہم حدیث میں غوطہ ہو تو پھر ایک حدیث کا واقعہ میں ہم کو اس طرح سے ملتا ہے کہ ایک اللہ کے ولی جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہم کو یہ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ ایک گھر تعمیر کر لیے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اور وہ ہر آن اللہ کی محبت میں محو خواب رہتے تھے اور ہر آن وہ اللہ کی عبادت میں نفلات کی کثرت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے پاس اتنا وقت بھی درکار نہیں تھا کہ وہ جائے اور اپنی ماں کا حال پوچھے۔ بہرحال ایک بار ان کی ماں نے چاہا کہ میں اپنے بیٹے سے مل آؤں تو وہ اس پہاڑ پر چڑھ کر آتی ہے جہاں پر انہوں نے ایک خاص گھر بنایا تھا اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو جب یہ آتی ہے تو وہ نماز میں رہتے ہیں جو نفل نماز تھی، تو جب وہ آواز لگاتے ہیں تو اس پر یہ سوچتے ہیں کہ پہلے نماز پوری کر لوں، اس کے بعد پھر میں جواب دوں گا اپنی والدہ کو۔ پھر ان کی والدہ جب دیکھتی ہیں کہ یہ نماز میں مشغول ہے تو ان کا دل دکھتا ہے اور وہ صدمے میں ویسے ہی چلی جاتی ہے۔ پھر دوسری بار ماں کے دل نے چاہا کہ پھر آج میں بیٹے سے مل آؤں، تو پھر یہ ماں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جاتی ہے۔ پھر اس بار بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ وہ بیٹا پھر نماز میں محو خواب رہتا ہے۔ جب ماں نے آواز دیا تو پھر یہ سوچتا ہے کہ میں پہلے نماز پوری کر لوں، پھر اس کے بعد میں ماں سے مل آؤں۔
پھر جب ماں دیکھتی ہے کہ اس بار بھی بیٹے نے کوئی جواب نہ دیا، پھر وہ اسی صدمے کی حالت میں وہاں سے پھر رخصت ہو جاتی ہے. جب تیسری بار وہ ماں اپنے بیٹے سے ملنے آتی ہے، جب آواز لگاتی ہے، پھر تیسری بار بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آتا ہے. جب وہ آواز نہیں دیتا تو اس پر ان کی ماں بددعا کہتی ہے کہ تو بدکارہ فاحشہ عورت کا منہ دیکھے، اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے. معزز سامعات، صحیح حدیث اور بخاری کی متن میں ہم کو یہ ملتا ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ماں کے دکھی دل کی بددعا سنی. کہ ہوا یوں کہ ایک عورت جو بدکارہ تھی، جہاں پر ان کا گھر تھا وہیں پر ایک چرواہا تھا جو بکریاں چرا رہا تھا. تو یہ عورت محلے کے تمام آدمیوں کے ساتھ بدکار کام کرتی، اور خاص طور سے اس چرواہے کے ساتھ یہ کام کرتی جس سے کہ اس کو ایک بچہ تولد ہوا. اور تمام لوگ اس فراق میں تھے کب یہ ولی صفت انسان پر الزام تراشی کرے اور اسے جکڑے اور اسے مارے پیٹے. اس فراق میں تمام تقریباً لوگ اس کے جو دشمن تھے وہ اس فراق میں رہتے ہیں. جب اسے یہ موقع ملتا ہے تو وہ بدکارہ عورت کو کچھ پیسے دے کر کہتے ہیں کہ تم اس طرح سے کرنا کہ یہ جو تمہاری اولاد ہے، تم کہنا کہ یہ اولاد فلاں ولی اللہ سے ہے. تو بہرحال جب یہ چرچا تمام محلے میں عام ہو جاتا ہے تو ان کے اس گھر کو توڑ دیا جاتا ہے. پھر ان کو پکڑ کر گھسیٹ کر بادشاہ وقت کے پاس لے جایا جاتا ہے، جبکہ ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ کس بات کی الزام تراشی ان پر ہو رہی ہے. وہ عورت کون ہے یہ عورت کو جانتے پوچھتے بھی نہیں، بلکہ اس کی صورت کو بھی یہ نہیں دیکھے. بہرحال جب ان کو مارا پیٹا گیا، جب لہو لہان کر دیا گیا، تو بادشاہ کے دربار میں کہتے ہیں کہ خدا میرے کو بتاؤ تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے، اصل وہ عورت ہے کون جس کی وجہ سے مجھے اتنا پریشان کیا جا رہا ہے. تو اس عورت کو ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ ولی صفت انسان اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں جو ان کی ماں کی بددعا تھی کہ تم بدکارہ کی صورت دیکھو. تو یہ اس وقت دیکھتے ہیں خدا کی عبادت کے بعد. جب یہ دیکھتے ہیں پھر بولتے ہیں کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دو، اور وہ نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں گڑ گڑا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ بیزاری کرتے ہیں. اس کے بعد جب یہ دیکھتے ہیں تو وہ جو بچہ اس کی گود میں تھا وہ گواہی دیتا ہے کہ فلاں چرواہا میرا بیٹا ہے، یہ میرے والد نہیں ہے. معزز سامعات، اس حدیث کی روشنی میں ہم کو یہ معلوم ہوا کہ ماں کے دل سے نکلی ہوئی بددعا، جو ایک عرف عامہ میں مشہور ہے کہ اس ماں کے دل سے نکلی ہوئی بددعا نہیں قبول ہوتی، اس کا دودھ بیچ میں آ جاتا ہے، وہ بددعا رد ہو جاتی ہے. سب کچھ نہیں، جب ماں کا دل دکھا اس کے دل سے جو بھی آہ نکلتی ہے تو پہلے فرش پر جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو دگنا کر کے اس کی اولاد سے وہ بتائے گا. پھر ایسے ہی ہم ایک اور حدیث میں دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے والد بزرگوار کے ساتھ خانہ کعبہ کے طواف کے بعد جب اپنے گھر کی طرف چل رہے تھے تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ سو چکے ہیں، اور وہ اس طرح سے جب اپنے گھر کی طرف لوٹے اور ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، اچانک میرے والد محترم کو ایک غمگین غمزدہ آواز سنائی دی، یعنی کہ حضرت علی بن ابی طالب کو ایک آواز سنائی دی جو حسرت بھری آواز میں اپنے رب سے اس طرح گفتگو کر رہا تھا: یا اللہ، رات کے اندھیرے میں تو ہی مجبور و لاچار کی دعا سنتا ہے. اے تکلیف اور بیماری کی وجہ سے آنے والے آزمائش کو دور کرنے والے رب، اللہ، بیت اللہ کے تمام مہمان سو چکے ہیں لیکن اللہ تو حی القیوم ہے، تجھے نیند نہیں آتی. اللہ اپنے فضل خاص سے میرے گناہ معاف فرما دے. اذان کے لیے وقفہ دیا جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ابھی ہم حدیث مبارکہ سماعت فرما رہے تھے. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں اپنے والد محترم سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. لوگ سو چکے تھے اور ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا. اچانک میرے والد محترم کو ایک غم زدہ انسان کی آواز سنائی دی جو حسرت بھری آواز میں اپنے رب سے اس طرح محو گفتگو تھا کہ یا اللہ، رات کے اندھیرے میں تو ہی مجبور اور لاچار کی دعا سنتا ہے. اے تکلیف اور بیماری کی وجہ سے آنے والی آزمائش کو دور کرنے والے رب، بیت اللہ کے تمام مہمان سو چکے ہیں لیکن اللہ تو حی القیوم ہے، تجھے تو نیند نہیں آتی. اللہ اپنے فضل خاص سے میرے گناہ کو معاف فرما دے. ساری مخلوق حرم میں تجھ سے ہی مانگتی ہے. اگر تیری معافی کے حقدار اپنے اوپر زیادتی کرنے والے نہیں ہیں تو پھر تیرے علاوہ ان گنہگاروں پر رحم و کرم کی بارش کرنے والا کون ہوگا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، بیٹا جاؤ اس آدمی کو میرے پاس لے کر آؤ. میں اسے تلاش کرتا ہوا مقام ابراہیم پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ نماز ادا کر رہا ہے. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب آپ کو بلا رہے ہیں. اس نے نماز کو مختصر کیا اور میرے ساتھ چل دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں عربی ہوں. پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ جواب دیا میرا نام منازل بن لاحق ہے. پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا گناہوں میں ڈوبے انسان کا قصہ کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے بات ذرا کھول کر بیان کرو. اس نے تفصیل سے بتانا شروع کیا کہ میں لہو و لعاب کا گرویدہ یعنی کہ لہو و لعاب میں ہماتن رہنے والا ایک نوجوان تھا. اس سے کبھی سیراب نہیں ہوتا تھا. میرے والد مجھے واعظ و نصیحت کرتے اور کہتے بیٹا جوانی کی حرکتوں اور غلطیوں سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور ظالموں کو اس سے ضرور دوچار ہونا پڑتا ہے. میرا والد واعظ و نصیحت میں ذرا سختی سے کام لیتا اور اتنی ہی دگنی سختی سے میں اسے مارتا اور پیٹتا. ایک دن اس نے مجھے نصیحت کی تو میں نے اسے خوب پیٹا. اس نے قسم اٹھائی کہ میں بیت اللہ جا کر پردے اور غلاف کے ساتھ چمٹ کر میرے خلاف بددعا کرے گا. چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر بددعا کرنے لگا، یا اللہ حاجی تیرے دربار میں دور نزدیک سے جمع ہو چکے ہیں. یا اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں. تو واحد اور صمد ہے، تجھ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوا. میرا بیٹا منازل جو ہے وہ مسلسل نافرمانی کیے جا رہا ہے. اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، اس لیے میرا حق مجھے ملنا چاہیے. اللہ اس کے ایک بازو کو تو فالج میں مبتلا کر دے. جب باپ نے یہ بددعا کہی تو وہ منازل کہتے ہیں خدا کی قسم ابھی یہ میرے باپ کی بددعا منہ سے نکلی ہی تھی، ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ میرے ایک ہاتھ سکڑ گیا اور فالج زدہ ہو گیا. اس کے بعد منازل نے اپنے ہاتھ
जुब्बे से वो फालिज ज़दा हाथ निकाला और हज़रत अली बिन अबी तालिब को बताया। मौजूद सामियात, ये वो बद्दुआ है माँ बाप की जो औलाद के हक में फौरन कबूल होती है जबकि कि उनका दिल दुखा हो। जब दिल दुखेगा तभी दिल से आह निकलेगी। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि कोई चीज बीच दरमियान में आ जाए और वो दुआ को रद्द कर दे। हाँ, एक चीज हो सकती है, वो है वालिदैन को राजी कर लेना, जल्द अज जल्द अपने गुनाह के इर्तिकाब से तौबा कर लेना। क्यों? क्योंकि हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए सहाबा, मैं तुम्हें सबसे कबीरा गुनाह के बारे में न बता दूं। तमाम सहाबा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल बताइए। तो आपने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है? उकूकुल वालिदैन है। उकूकुल वालिदैन मिनल कबाइर, वालिदैन की नाफरमानी क्या है? कबीरा गुनाहों में से है। आज अगर हम देखते हैं तो अगर कोई चोरी करने वाला है तो हम समझते हैं कि रात इसने चोरी की, ये बहुत बड़ा मुजरिम है। अगर कोई बदकार है तो उसे कहते हैं कि ये बहुत बड़ा मुजरिम है। अगर कोई कातिल है तो कातिल के बाजू बैठना नहीं पसंद करते। अगर कोई शराबी है तो शराबी की सोहबत को हम छोड़ देते हैं। अगर कोई माँ बाप का नाफरमान है तो अजीज सामियात, वो माँ बाप का नाफरमान भी ऐसा ही मुजरिम है जिसको कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मुजरिम कहा है। क्यों? क्योंकि उकूकुल वालिदैन, जैसे कि मैंने पिछली नशिस्त में आपको बताया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए मासियत का लफ्ज इस्तेमाल किया है। जहां पर भी नाफरमानी का लफ्ज इस्तेमाल किया है, अल्लाह की नाफरमानी के लिए मासियत आम लफ्ज इस्तेमाल किया है, और एक वाहिद वालिदैन की नाफरमानी के लिए उकूक का इस्तेमाल किया है, यानी कि चीरा चीरा कर देना, पारा पारा कर देना, पुर्जे पुर्जे अलग कर देना। क्यों? क्योंकि वालिदैन ऐसी हस्ती है कि अगर उनके साथ कोई भी नाफरमानी से पेश आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी ऐसे ही पुर्जा पुर्जा करके बतलाएगा। क्यों? क्योंकि वालिदैन की नाफरमानी बहुत बड़ी कबीरा गुनाह है। ये जैसा कि कुरान करीम में रब खुद फरमा रहा है, वला उफिन वला तनहर। जब रब ने कह दिया उफ भी ना कहो, तो फिर अंजाम पर गौर करना चाहिए कि मैंने रब से टक्कर ली है। मैंने रब जब कह दिया है कि उफ ना कहो, मैंने कह दिया है, तो अब मेरा हाल क्या होगा? इल्ला ये कि वो अपने वालिदैन को राजी कर ले। बहुत सी सामियात, फिर तारीख में हम डूब कर देखते हैं। तारीख में तो कई वाकयात आते हैं, मगर एक वाकया ऐसा है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि नुज़ैरा बिन सातिरून का एक अंजाम का तारीखी वाकया हमको मिलता है। सातिरून एक बादशाह वक्त का नाम था, जिसका असल नाम सीजन भी आता है। बहरहाल सातिरून की एक बेटी थी नुज़ैरा, तो जो फुरात के किनारे वाक़े हज़र नामी किले का मालिक था, उसके अंदर एक बहुत बड़ा शहर था। अब उस शहर पर एक साबूर बादशाह की नीयत खराब हो गई। बहरहाल वो उस पर क्या किया, पड़ाव डाला, उस तमाम शहर का मुआसरा कर लिया, उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब किले के अंदर सातिरून, उसकी बेटी और तमाम अहले खानदान उस किले में बंद रह गए और ये तमाम के तमाम मुहासरे में हैं। तो जब मुज़ैरा ने, यानी कि सातिरून की जो बादशाह वक्त की, उसकी बेटी ने झांक कर देखा बाला खाने से, तो क्या देखती है कि साबूर रेशम और हरीर के लिबास में जो लाल रंग का था, बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा था, और उसके सर पर जो ताज था जवाहरात और जमरुद से बुना हुआ ताज था, उसके सर पर और खूबसूरत दिख रहा था। इस तरह नुज़ैरा के दिल ने चाहा कि मैं उससे निकाह कर लूं, सातिरून की बेटी। तो उसने पैगाम भेजा कि अगर किले का दरवाजा खुल जाए तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इस पर उसने कहा कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगा। जब वो साबूर ने ये वादा किया, तो ये बेटी नुज़ैरा क्या करती है कि जब इसका बाप सातिरून जब सो जाता है तो उसकी एक आदत थी कि वो रात के टाइम पर शराब पीकर सोया करता था। तो जब वो महवे ख्वाब था तो ये किसी तरह से उसके पास से वो चाबियां किले की निकाल लेती है और एक गुलाम को देकर बोलती है कि किले का दरवाजा खोल दो। जब वो किले का दरवाजा खोला जाता है, सियासत, औलाद की सियासत पे बेटी भी आती है। जब वो किले का दरवाजा खोलती है, साबिर उसके अंदर आ जाता है। साबू जब उसके अंदर आता है तो वादे के मुताबिक सबसे पहले इससे निकाह कर लेता है और उसका जो वालिद था सातिर, उसको कत्ल कर देता है। फिर एक चंद दिन के बाद ही क्या देखता है कि जो नुज़ैरा है वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई है, मगर उसे नींद नहीं आ रही, वो करवट ले रही है।
تو جب وہ شمع جلاتا ہے صابون اور پوچھتا ہے کہ تم کو نیند کیوں نہیں آ رہی ہے، تو دیکھتا کیا ہے کہ اس کے بستر پہ ایک آز بوٹی یعنی کہ ایک جڑی بوٹی کا پتا تھا، وہ پتا پڑا ہوا تھا، اس پتے کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آ رہی تھی. تو صابون نے کہا کہ دیکھیے آپ کو اس پتے کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی، آپ کے والد نے تمہارے باپ نے تمہارے لیے کیا چیز مہیا کی تھی تمہارے سونے کے لیے. تو وہ کہتی ہے کہ میرے لیے ریشم و حریر کے کپڑے مہیا کرتا اور مجھے نرم بستر مہیا کرتا اور رات کو شراب پلاتا. تو اس پر صابر کہتا کہ کیا یہی بدلہ ہے تمہارے والد کا جو تم نے اپنے باپ کے ساتھ کیا، کہ جو تمہارے لیے ریشم و حریر کے کپڑے مہیا کرتا، رات کو تمہارے سونے کا خیال کرتا، پھر تمہیں ہر چیز مہیا کرتا، اور تم نے اس کے ساتھ ایسا کیا. اس پر یہ جو نکاح کر لیا بادشاہ تھا یہ کیا کرتا ہے کہ اس کی چوٹی کو گھوڑے کی دم سے باندھ کر بھگا دیتا ہے. اس طرح سے اس کا برا انجام ہوا. تاریخ میں آتا ہے یہ والد کی نافرمانی کے باعث ہے. معزز سامعات، والدین کی نافرمانی بہت اشد ہے، اور حدیث کے اوراق اس سے لبریز ہے کہ آپ دیکھیں اگر حدیث میں غوطہ زن ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنة العاق لوالديه. 3 اشخاص ایسے ہیں جو لا يدخلون ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت میں. اس میں سے ایک ہے العاق لوالديه، ماں باپ کا نافرمان. اسی طرح سے دوسری حدیث میں آتا ہے ثلاثۃ لا يقبل الله منهم يوم القیامت صرفا ولا عدلا عاقا ومنان ومکذب بالقدر. 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہرگز نہیں قبول کرے گا. اس میں سے ہے صرفن بیجا صرف کرنے والا، اور ایک ہے عاق یعنی کہ ماں باپ کا نافرمان. حقوق آنکھ سے ہے یعنی کہ نافرمان. کون سا نافرمان؟ والدین کا نافرمان. اور ایک ہے منان یعنی کہ احسان جتلانے والا، میں نے فلاں یہ کیا فلاں یہ کیا. اور مکذب بالقدر، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے تقدیر کا جھٹلانے والا. یہ 3 اشخاص ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ان تمام کی طرف نظر رحم نہیں کرے گا، اور 3 قسم کے لوگوں کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. پھر والدین کا نافرمان لعنتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لعن اللہ من لعن والدیہ، والدین کو گالی دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے. پھر آپ اس حدیث کو بھی پر بھی غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر مبارک پر اپنا پہلا قدم رکھا اور آمین کہا، بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دریافت فرمانے پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پہلے جب ممبر پر پہلی سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین کہا. تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے سیڑھی پر ممبر کی جب قدم مبارک رکھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اور کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی نافرمانی کی ہو. جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. بددعا دے رہے ہیں جبرائیل آمین، اور اس پر آمین کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعات، ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا افن، تو ہم نے ٹکر لے لی، اف کہہ دیا. تو محبت ایک ایسی چیز ہے جو حقیقت میں مانو اندھا کر دیتی ہے، مگر ایک حد تک یہ جو نافرمانی ہو رہی ہے تو اس چیز میں قصوروار کہیں کہیں والدین بھی ہے. جیسا کہ آپ غور کریں کہ پچھلے جو والدین کا رویہ تھا وہ کہتے تھے کہ کھلاؤ سونے کا نوالا مگر دیکھو دشمن کی نظر. وہ اس طرح سے کہ کبھی آپ یاد کریے کیا آپ کے والدین نے آپ کے پاؤں اپنے گود میں رکھ کر دبائے کہ انہیں یہ احساس دلائے کہ ہاں تم میرے پاس پیر لگا سکتی ہو، میرے گود میں پیر رکھ سکتی ہو؟ کیا انہوں نے کوئی بات کو برداشت کیا کہ آپ نے پلٹ کر جواب دیا ہو؟ کہ کیا وجہ ہے کہ ماں باپ آج محبت میں ایسے اندھے ہو چکے ہیں کہ اساتذہ کے سرزنش کرنا بھی ان کو برا معلوم ہوتا ہے. اگر اولاد کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ پہننا ہے فلاں جینس یا فلاں شریعت کے خلاف اگر جا رہی ہے تو ماں باپ کہہ رہے ہیں کھلی چھوٹ ہے.
औलाद है, अब नहीं करेगी तो कब करेगी। खुदारा हो सकता है इसे ससुराल कोई गलत मिल जाए जहां पर इसकी पूरी ख्वाहिशात पूरी ना हो, तो इस पर माँ बाप खुली छूट दे रहे हैं और खुद ही इसके कसूरवार हो रहे हैं कि अपनी औलाद को नाफरमानी की तरफ धकेल रहे हैं। एक तरफ वो माएँ हैं जो अपनी औलाद की तरबियत में हमातन रहती हैं, जैसे कि एक बात पर आप गौर करें कि अगर कोई चीज या फिर अगर कोई सालन वगैरह पसंद ना आया हो तो जिद रहती है वालिदैन की कि यही खिलाना चाहिए, जिससे कि औलाद की जिद टूटती है। और एक तरफ ये वालिदैन है कि अगर बच्चा कह दे कि फलां स्कूल में मुझे टीचर ने ऐसा कहा, तो बजाय दो तरफा बात सुनने कर पहले ही ये हुक्म सादिर कर देती है और स्कूल जाकर पहले ही प्रिंसिपल के पास रिक्वेस्ट कर देती है कि इन्हें रेस्टिकेट या निकाल दिया जाए, फलां टीचर से नहीं है, मुझे ऐसे ऐसे चीजें मालूम है इनके ताल्लुक से। जबकि कि अगर आपको कोई नतीजे पे भी पहुंचना है तो तरफेन की बात सुनना है, औलाद की भी फिर टीचर की भी। हो सकता है कि आपका बेटा वहां पर गलत हो या बेटी गलत हो, मगर हो ये रहा है कि वालिदैन औलाद की मोहब्बत वालिदैन पर इतनी अशद है कि वो हमातन तैयार है, वो जो कह रहे हैं वो सही है, वो जो कह रहे हैं वो, अगर वो कह रहे हैं गलत है तो गलत है। आजकल डरा औलाद से जा रहा है, माँ बाप से औलाद नहीं डर रही है। अगर आप देखिए, आए दिन भी आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ कि जल्दी चले जाओ, फला हमारा बेटा आ जाएगा, देखे तो बड़ा गजब हो जाएगा कि तुमसे मिलने के लिए मना किया है। औलाद का डर है कि अपनी सगी बहन को कह रही है कि चले जाओ मेरा बेटा आ जाएगा। तो बड़े आप है कि औलाद है, सुनना आपको औलाद का चाहिए कि आपकी औलाद सुनना चाहिए, इस बात पर गौर करें। फिर इस पर कहते हैं अम्मी जान आप आज हरगिज दावत में सलाम ना करिएगा, परसों फला ऐसा नतीजा हुआ था, आज आप जरा तैयार रहिए, सलाम मत करिए, अगर वो सलाम करे तो सलाम का जवाब भी ना दे। तो बहरहाल कुछ दिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐसे गुजरते हैं कि दिल में खलिश भी अल्लाह की तरफ से आती है, फिर जितनी खलिश रिश्तों में आती है उतनी अशद मोहब्बत भी पैदा अल्लाह तबारक व तआला कर देता है। मगर इस पर जहां पर कि अगर दो चार बड़ों में बात होती है तो वहां पर कभी औलाद नजर नहीं आती थी पुराने दौर में। अगर देखा जाए आज अगर कोई भी मामले का नतीजा हो तो वहां पर सबसे पहले औलाद को रखते हैं और इसका नतीजा पूछते हैं कि हमको करना क्या चाहिए, क्योंकि आगे से तुम्हें ही संभालना है। बहरहाल वो छोटी उम्र से तमाम जिम्मेदारियां उनके सुपुर्द कर रहे हैं। आप देखें आज बच्चे सेलफोन देखते देखते चेहरे से बूढ़े हो रहे हैं, उनका चेहरा बता रहा है कि इनके अंदर कितने तजुर्बात है। जब जिंदगी की एक दौड़ धूप से गुजरे बाद एक इंसान का चेहरा बतलाता था कि ये तजुर्बेकार इंसान है, आज आप बच्चे के चेहरे को देखिए वो बूढ़ा नजर आ रहा है। क्यों, वजह क्या है? ये हम ही कसूरवार है इसमें एक हद तक कि हम अपने आप को इतना महूर कर लिए हर उस काम में कि बच्चे को सेलफोन देकर हम बिजी हो जाते हैं अपने काम में, किसी या फिर खुद हम सेलफोन में इतने बिजी हो जाते हैं कि बच्चों को टाइम नहीं देते। तो इस एक हद तक हम ही कसूरवार है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सही हक अदा करने की और वालिदैन को अपने औलाद को सही तरबियत करने की तौफीक इनायत अता फरमाए और हमारी तमाम औलादों को हमारा फर्माबरदार बनाए। अल्लाह तबारक व तआला से रहम और करम की उम्मीद है। अल्लाह तबारक व तआला दिल की उन तमाम दुआओं को जानने वाला है, उन तमाम दुआओं को कबूल और मंजूर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मा अलैना इल्लल बलाग।